الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنی ابو بردہ ابن ابی موسیٰ قال وجہ ابو موسیٰ وجن فغشی علیہ وراسہ فی حجر امرأۃ من اہلہ فصاحت امرأۃ من اہلہ فلم یستطع ان یرد علیہ شیئا فلما افاق قال انا بریء مما برئ منہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بریء من السالکہ والحالکہ والشاقہ۔ یہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک معاملہ یہ ہوا، کسی موقع کے اوپر یہ بیمار ہو گئے اور بہت شدید تکلیف میں ان پر غشی کسی کیفیت طاری تھی۔ اس موقع کے اوپر ان کے کوئی گھر کی خاتون تھیں، کوئی بہن ہوگی یا ماں ہوگی یا کوئی ہوگی، تو ان کا سر ان کی گود میں تھا اور اسی کیفیت میں تھے۔ تو عورت نے جب یہ دیکھا کہ شاید رخصتی ہونے والے ہیں تو اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ تو اس موقع کے اوپر وہ ایسی کیفیت میں تھے کہ یہ تو محسوس کر رہے تھے کہ یہ چیخ چلا رہی ہیں یا ان کے ساتھ کوئی اور خواتین بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اس کو روکنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ تو جب ان کو کچھ افاقہ ہوا تو انہوں نے فوراً یہ کہا کہ انا بریء مما برئ منہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اظہار کیا ہے میں بھی اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ حضور نے ان خواتین سے جو اس طرح کے موقع پر چیختی چلاتی ہیں یا غم کے موقع کے اوپر، عربوں میں عام طور پر ہوتا تھا کہ عورتیں بال منڈوا لیتی تھیں، یا اس طرح کے بال منڈواتی ہیں یا گریبان پھاڑتی ہیں، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اظہار کیا تھا۔ یہ چیز چونکہ زیادہ تر خواتین میں ہوتی ہے یا ہوتی تھی تو اس وجہ سے اس کا ذکر کیا ہے۔ ہمارے ہاں بھی دیہات میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کے موقع پر عورتیں پیٹ رہی ہیں اور بین کر رہی ہیں اور ماتم کر رہی ہیں اور کپڑے پھاڑ رہی ہیں، تو یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے شائن شان نہیں۔ یعنی غم کے اظہار کے بھی وہی طریقے ہمارے ہاں جائز ہیں اور انہی کو پسند کیا گیا ہے کہ جو فطرت کا تقاضا ہے۔ یہ اس سے آگے بڑھ کر جاہلیت ہے، تو اس کو خاص طور پر انہوں نے کہا جیسے ان کو افاقہ ہوا کہ میں بھی اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے برات ہی کا اظہار فرمایا تھا۔ ان حذیفہ انہ بلغ ان رجل ینم الحدیث فقال حذیفہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يدخل الجنت نمام۔ یہ حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ان کو یہ بات پہنچی کہ ایک صاحب کچھ باتیں ادھر ادھر کی لے اڑتے ہیں اور پھر لوگوں کی چغلیاں کھاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے، بعض لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ دوستوں کے مابین لڑائی کرانے کے لیے، میاں بیوی کے مابین لڑائی کرانے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی بات لے لیتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کی چغلی کھاتے ہیں۔ یہ ایک بڑا جرم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ساری معاشرت اصل میں محبت اور مودت پر قائم ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کو خراب کر دیتا ہے تو بعض اوقات اس سے بڑے فتنے اور بڑے فسادات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس چیز میں عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں، مرد بھی شامل ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں کا تو یہ گویا پیشہ ہی ہوتا ہے۔ یعنی ان کی ساری دلچسپی اس سے ہوتی ہے کہ یہاں سے سنگن لی جائے، کچھ ٹو لگائی جائے، کچھ معلوم کیا جائے کیا بات ہے۔ کوئی عیب اگر ان کے سامنے آ جاتا ہے یا کوئی بات کسی آدمی نے مذاق سے کی ہے یا اس طرح کی ہے تو وہ دوسرے کو جا کے بہت نمک مرچ لگا کے سنائیں گے اور یہ کوشش کریں گے کہ یہ بتائیں کہ میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں اور اس وجہ سے میں تمہیں یہ بات بتا رہا ہوں۔ تو یہ عورتیں عام طور پر گھروں میں کرتی ہیں، مرد عام طور پر باہر کرتے ہیں۔ بعض لوگ اسی چیز کو دوسروں سے کچھ فائدہ حاصل کرنے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، تو یہ چغلی ہے۔ غیبت تو یہ ہے کہ آپ دوسرے کی تحقیر کے پیش نظر بیٹھے ہوئے ہیں اس کی عدم موجودگی میں اور اس کے عیوب بیان کر رہے ہیں، یہ ایک چیز ہے۔ لیکن اگر آپ کا مقصد اس سے آگے یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان غلط فہمی پیدا کی جائے، اس آدمی کی بات اس تک پہنچائی جائے، اس نے تبصرہ کیا تھا اس کو کچھ رنگ دے کر دوسرے آدمی کے سامنے رکھا جائے، تو یہ چیز ہے جس کو نمیمہ یا چغلی کھانا کہتے ہیں۔ تو ان کو یہ بات پہنچی کہ ایک صاحب اس طرح کی بات کرتے ہیں، تو اس موقع پر انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لا يدخل الجنت نمام، کہ کوئی چغلی کھانے والا کبھی جنت کا منہ نہیں دیکھ سکے۔ یعنی یہ اتنا بڑا جرم ہے، لہذا اس سے ہر مسلمان کو اجتناب کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ عن ابی ذر النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاثۃ لا یکلمہ اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ قال فقرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث مرار۔ قال ابو ذر خابوا وخسروا من هم یا رسول اللہ؟ قال المسبل والمنان والمنفق صلتہ بالحلف الکاذب۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع کے اوپر بار بار یہ آیت پڑھی
کہ 3 لوگ ہیں کہ جن لوگوں کو اللہ قیامت کے دن نہ بات کرنا پسند کرے گا، نہ ان کی طرف التفات کی نظر سے دیکھے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی یہ آیت پڑھی آپ نے بار بار، تو یہ کہتے ہیں کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے جب حضور کو یہ آیت پڑھتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ یہ تو پھر بڑے نقصان اور بڑے گھاٹے میں ہو گئے، یہ لوگ کون ہیں یا رسول اللہ؟ یعنی یہ کون لوگ ہوں گے کہ جن کی طرف اللہ نہ دیکھنا پسند کرے گا، نہ بات کرے گا ان کے ساتھ، نہ ان کو پاک کرے گا؟ تو حضور نے فرمایا کہ یہ 3 لوگ ہیں۔ المسبل، وہ لوگ کہ جن کے اندر تکبر کی بیماری ہوتی ہے اور وہ اس تکبر کی نمائش کرتے پھرتے ہیں، لباس میں بھی کرتے ہیں، رہن سہن میں بھی کرتے ہیں، اور عام طور پر جیسے کہ میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ عربوں کے ہاں بعض سردار لوگ یا اوباش قسم کے لوگ اس طرح چادر گھسیٹتے ہوئے، پشواز گھسیٹتے ہوئے چل رہے ہیں اور اپنا بڑا روب داب قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کو اسبال کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس طرح کے لوگ کہ جن کے ہاں یہ تکبر کی علامتیں پائی جاتی ہیں۔ دوسرے منان، یعنی وہ کہ جو کسی کے ساتھ اگر کوئی مدد کر بیٹھے تو پھر احسان جتا جتا کر اس بیچارے کا حال برا کر دیں، پھر اس کو تان و تشنیع کا ہدف بنائے۔ اور تیسرا وہ دکاندار اور تاجر جو اپنی چیز بیچنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، گویا دھوکہ دیتا ہے دوسرے آدمی کو کہ جی اس میں تو یہ خوبی ہے اور اس میں تو یہ معاملہ ہے۔ تو فرمایا کہ ان تینوں کی طرف اللہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا قیامت۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ چیزیں کتنی غیر معمولی اہمیت کی حامل ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جن لوگوں کے ہاں یہ چیز پائی جاتی ہے ان کے سینے ایمان سے اور خدا کی بندگی کے شعور سے بالکل خالی ہوتے ہیں، ورنہ یہ چیز اگر موجود ہو تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آدمی کی ذاتی زندگی میں ان چیزوں کا اس طریقے سے ظہور ہو جائے، چنانچہ ان پر مطلب بھی فرمایا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔